We signed everything you asked for yesterday. Please look at this notice we received earlier. I understand, but this section here needs to be signed first. Please, silence. I know there is confusion, but this commotion must stop now. We are here to help you with the Hajj arrangements. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाजियों के जहन में आजकल एक कन्फ्यूज़न है कि अदाई कूपन या कुर्बानी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, तो आज उसी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। और आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने हज कमेटी ऑफ इंडिया से ऑप्ट किया है यस अदाई कूपन, तो आपकी कुर्बानी कैसे होगी और आपको कैसे पता चलेगा। और अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया पर आपने ऑप्ट किया है नो अदाई कूपन को, तो आप वहां जाके कैसे कुर्बानी करवाएंगे और किन से रब्ता करेंगे। इन सब चीज़ों का सवाल आज आपको मिलेगा, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि वीडियो पूरा देखिएगा और आखिर तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। और पूरा वीडियो देख के फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया, या जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको पसंद आई या नहीं आई। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने सब्सक्रिप्शन कर रखा है और आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, और जो हज के ग्रुप बन रहे हैं आजकल हर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी लिखिए। और सबसे ज़्यादा मेरी दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको आगे भी इंफॉर्मेशन मिल सके। मक्का, मदीना, अजीज़िया, हज के 5 दिनों में मैं आपकी रहनुमाई कर सकूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हाजियों के जहन में एक कन्फ्यूज़न है कि हमारी कुर्बानी होगी कैसे। देखिए, फॉर्म भरते वक्त अगर आपने अदाई कूपन यानी कि कुर्बानी का ऑप्शन को यस किया है, तो फिर जिम्मेदारी बनती है कि अब हज कमेटी ऑफ इंडिया आपकी जिम्मेदारी पूरी कराएगी कुर्बानी की। उसका तरीका क्या होगा आप समझ लीजिए। देखिए, जब आप 3rd इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा सऊदी रियाल 720 सऊदी रियाल एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी कि जो भी 3rd इंस्टॉलमेंट का जो भी अमाउंट आएगा उसमें से अलग से एक नीचे नोट लिखा रहेगा कि जिन लोगों ने ऑप्ट किया है अदाई कूपन, उनको इन एडिशन 720 सऊदी रियाल इन कन्वर्जन टू इंडियन रुपी इज अबाउट 16,700, यानी कि इंडिया के हिसाब से वो रकम तकरीबन आज के रेट के हिसाब से 16,700 रुपये बैठती है। तो जो भी आपको 3rd इंस्टॉलमेंट आएगा, 60,000 आए, 70,000 आए, उस समय इन एडिशन ये 16,700 रुपये मिला के आपको जमा करने, अलग से जमा नहीं करने, उसी में जमा करने हैं। तो ये उन लोगों के लिए हो गया कि जिन लोगों ने अदाई कूपन को ऑप्ट किया था। अब देखिए कुर्बानी कैसे होगी इन लोगों की। तो जब आप अजीज़िया में होंगे और हज के दिन आने वाले होंगे, तो आपको 1 हफ्ता पहले आपका जो हज इंस्पेक्टर होगा, स्टेट हज इंस्पेक्टर होगा, और जो डिप्यूटेशन स्टाफ होगा, वो आपको कमरे पर आके आपको अदाई कूपन देंगे, अदाई का टोकन देंगे। उसको आप अपने पास संभाल के रखिएगा। देखिए, उसमें कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं होता, इसलिए आप कॉल नहीं कर सकते। उसको आप अपने पास संभाल के रखें। और जो टाइमिंग दिए जाते हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हज कमेटी ऑफ इंडिया को, वो 10 जिल हज को असर तक का टाइम दिया जाता है। यानी कि 10 जिल हज को असर तक सबकी कुर्बानी हो जाएगी। सॉरी। और अगर आपको चेक करना है कि आपकी कुर्बानी हुई या नहीं हुई, क्योंकि आपको हलक भी करवाना होगा, कंकड़ी मारने के बाद आपको कुर्बानी करनी है। सीक्वेंस क्या होती है, पहले 10 जिलहज को पहले कंकड़ी मारेंगे बड़े शैतान को, फिर आपकी कुर्बानी होगी और फिर आपको हलक यानी बाल कटवाने हैं। तो ये तरतीब ना बिगड़े, इसलिए आप अपने मोबाइल से उस कूपन के QR कोड को स्कैन कर लें।
اگر اس میں آ جاتا ہے کہ ڈن تو اس کا مطلب ہے آپ کی قربانی ہو چکی ہے، اور اگر آتا ہے لکھ کے پینڈنگ تو ابھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا بال کٹوانے کے لیے۔ تو عموماً جو حج کمیٹی کا جو اعلان ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کہ عصر تک تمام حاجی اپنا حلق کروا سکتے ہیں، اگر آپ کو تھوڑی سی اور انتظار کرنا ہے تو آپ مغرب تک بھی ویٹ کر سکتے ہیں۔ جلد بازی تو ہوگی نہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسا ضروری کام نہیں ہوگا، تو آپ مغرب تک بھی ویٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قربانی کو یس کیا تھا۔ اب دیکھیے جن لوگوں نے قربانی کو نو کیا ہے فارم بھرتے وقت، ان کی ذمہ داری اب حج کمیٹی کی نہیں ہے، اور نہ ہی اب وہ آپٹ کر سکتے ہیں یس۔ اس میں اگر آپ کو نو کیا ہے اور یس کرنا ہے تو وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا ویڈیو میں۔ اب اگر آپ نے قربانی نہیں آپٹ کی ہے حج کمیٹی آف انڈیا سے، تو پھر آپ کو وہاں جا کر جب بھی آپ مکہ پہنچیں تو سب سے پہلے آپ کو ادائی کوپن خریدنا ہے، یعنی کہ قربانی کا کوپن خریدنا ہے۔ اب قربانی کا کوپن ملے گا کہاں؟ دیکھیے مکہ ٹاور، حرم شریف کے پاس جو مال ہے، مکہ ٹاور ہے، انجم ہوٹل ہے یا مسفلا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے تو وہاں کچھ اتھورائز جگہیں ہیں جن کو سعودی گورنمنٹ اتھورائز کرتی ہے، آپ کو ادائی کوپن اسی جگہ سے لینے ہیں۔ کچھ جگہیں ہیں جیسے الراضی بینک، یہاں سے آپ کوپن خرید لیجیے گا، البلاد بینک، IDB بینک اور سعودی پوسٹ، یہ 4 تنظیمیں ہیں جہاں سے آپ ادائی کوپن خرید سکتے ہیں، اور جلد سے جلد خرید لیے گا تاکہ آپ کو ٹائم قربانی کا جلدی مل سکے۔ عموماً یہ لوگ جو ٹائم دیتے ہیں یہ صبح 10 بجے کا دیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ لیٹ ہو جائیں پھر ٹائمنگ بڑھ جائے، ہو سکتا ہے آپ کو پھر 11 ذی الحج کا ٹائم ملے۔ تو اس لیے جب آپ مکہ پہنچیں، حرم جائیں، تو پہلے دوسرے دن ہی آپ معلوم کر لیے گا کسی سے بھی الراضی بینک کدھر ہے، سعودی پوسٹ کدھر ہے، IDB بینک کدھر ہے، البلاد بینک کدھر ہے، تو کوئی بھی آپ کو بتا دے گا۔ صورتیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں سعودی جو سیکیورٹی والے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں گے، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ تو یہ طریقہ ہوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حج کمیٹی سے ادائی کوپن آپٹ نہیں کیا ہے۔ اب آتے ہیں تیسری چیز پر، اگر آپ نے یس کیا ہے اڈائی کوپن، اب آپ نو کرنا چاہتے ہیں، یا آپ نے نو کیا تھا اب آپ یس کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھیے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی اسٹیٹ حج کمیٹی سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ میل کے ذریعے یا ٹیلی فون سے آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی کہ تھرڈ اماؤنٹ کے ساتھ اگر ہم قربانی کا بھی پیسہ جمع کر دیں تو ہمارا کوپن ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ کنفرم کرنا ہے آپ کو۔ اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں پاسبل ہے، تبھی آپ قربانی کا پیسہ تھرڈ انسٹالمنٹ کے ساتھ جمع کریں، اور اگر وہ ان کا جواب مطمئن بخش نہ ہو تو آپ قطعی بھی پیسہ جمع نہ کریں۔ پتہ چلا آپ نے یہاں پیسہ جمع کر دیا اور وہاں بھی آپ کو کوپن نہیں ملا، یہ اس چیز کا احتیاط رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ، قربانی کے سلسلے سے آپ علماء سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، اسکول آف تھاٹس جو بھی ہیں آپ کے، کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے یہ حج کا واجب ہے، یہ آپ کو کرنا ہے، لیکن آپ اپنے گھروں پہ جو عید الاضحیٰ میں، بقرعید میں جو بھی آپ قربانیاں کرتے ہیں وہ ایسی رہیں گی، وہ آپ ویسی کریں گے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے اہل و عیال اس کو ادا کر دیں گے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ یہاں قربانی نہ کریں یا وہاں کریں، ان دونوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ حج کا واجب ہے اور یہ آپ کا الگ کا معاملہ ہے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور قربانی ہر سال کرتے آئے ہیں تو آپ کو انڈیا میں آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیوژن سب دور ہو گئے ہوں گے، قربانی کو لے کے جو بھی آپ کے ذہن میں کنفیوژن تھے وہ دور ہو گئے ہوں گے۔ اور میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی کنفیوژن ہے آپ کمنٹ باکس میں لکھتے رہیے، انشاءاللہ میں جواب دیتا رہوں گا۔ لیکن میری درخواست ہے پھر آپ سے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیے، شیئر کریے، لائک کریے اور بیل بٹن دبائیے تاکہ ویڈیو آئے تو آپ کو معلوم ہو سکے۔
اور جو بھی آپ گروپ ڈسٹرکٹ لیول پہ یا جو آپ کا حج ٹرینر گروپ بنائیں گے یا حج انسپیکٹر گروپ بنائیں گے اس میں اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ دوسرے حاجی جو 2026 میں حج کو جا رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو سٹیک انفارمیشن دے رہا ہوں، اپ ٹو ڈیٹ رکھ رہا ہوں، اچھی انفارمیشن ہے میری انفارمیشن سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر کمنٹ باکس میں آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ جو بھی حاجی حضرات 2026 میں حج کو جا رہے ہیں اللہ ان کے پورے سفر کو آسان کر دے اور ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں اچھے سے قبول فرما لے، اور جو بھی وہ دعائیں مانگے اللہ ان کے تمام حاجات کو ساتھ خیریت کے پورا کر دے۔ جو ویٹنگ لسٹ میں ہیں اللہ ان کی بھی ویٹنگ کلیئر کرا دے اور ان کو بھی دیدار نصیب فرمائے۔ جو ابھی تک محروم ہیں اللہ ان کو بھی جلد سے جلد خانہ کعبہ کے اور مسجد نبی کے دیدار نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھتے رہیے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ آپ کا نگہبان۔